السلام علیکم دوستوں، لائٹ ٹیوب میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، دنیا کے ہر کونے میں کھیلے جانے والا گیم پب جی ہے۔ برینڈن گرین جس نے 40 سال کی عمر میں پب جی بنائی، لیکن اس کی پہلے کی زندگی بہت ناکامیوں کے شکار رہی، یہاں تک کہ اس کی یہ ناکام زندگی دیکھ کر اس کی بیوی نے بھی اس کو چھوڑ دیا۔ یہ سب ہونے کے بعد اس نے 40 سال کی عمر میں کامیاب ہونے کی ٹھان لی اور آج دنیا میں کامیاب ترین لوگوں میں ان کا شمار ہے۔ دوستوں، آج ہم اس کی کامیاب زندگی پر بات کریں گے کہ کیسے اس نے کامیابی کو پانے کے لیے اپنا شوق جو کہ فوٹوگرافی تھا چھوڑ کر ویڈیو گیم پر آ گئے اور پب جی بنا کر اپنی زندگی کو بدل ڈالے۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو میں مزید آگے بڑھیں، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل لائٹ ٹیوب کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بروقت پہنچ سکے۔ دوستوں، برینڈن 29 مارچ 1976 کو ایئرلینڈ کے ایک علاقے بیلی شینن میں پیدا ہوئے۔ یہ علاقہ دوسرے شہروں سے تھوڑا فاصلے پہ ہے، مگر قدرتی طور پر ایک خوبصورت علاقہ ہے۔ اسی خوبصورتی کو دیکھ کر برینڈن کو فوٹوگرافی کا شوق چڑھ گیا تھا اور وہ اس کو خوب پورا کر رہے تھے۔ وہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے والد کا اسی علاقے میں دکان تھا اور والدہ ایک گھریلو خاتون تھی۔ اب برینڈن کے لائف میں ٹرننگ پوائنٹ تب آیا جب اس کو ایک برازیلین لڑکی سے پیار ہوا اور اسی سے شادی بھی کر لی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد دونوں نے برازیل جانے کا ارادہ کیا اور وہاں سیٹل ہو گئے۔ برینڈن وہاں بھی فوٹوگرافی کرتے رہے، لیکن وہ اس سے اتنا پیسہ نہیں کما رہے تھے کیونکہ وہ جگہ اس کے لیے نیا تھا اور لوگ اس کے فوٹوگرافی سکل سے بے خبر تھے، اس لیے کوئی اس کو کام پہ نہیں رکھ رہے تھے اور سارا دن گھر میں ویڈیو گیم کھیلنے میں لگا رہتا تھا۔ دوستوں، جب شوہر بے روزگار ہو تو میاں بیوی کے بیچ لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، یہی سب کچھ ان کے بیچ ہوتا رہتا تھا، اس لیے اس کی بیوی نے اس کو بے روزگار سمجھ کے چھوڑ دیا اور ان دونوں کی ایک بیٹی بھی تھی، وہ بھی اپنے ساتھ لے کے اس کی لائف سے چلی گئی۔ برینڈن اب اکیلا رہ گیا اور برازیل میں تنگ آ کر اس نے واپس ایئرلینڈ جانے کا ارادہ کیا، مگر وہ خالی جیب تھے اور اس کے پاس واپسی کے ٹکٹ تک کے پیسے نہیں تھے، اس لیے وہ ایک بار پھر اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے وہاں کچھ ایونٹس میں فوٹوگرافی کر کے کچھ پیسے اکٹھا کیے اور چونکہ وہ ویب ڈیولپر بھی تھے تو لوگوں کو ویب سائٹ بنا کر پیسے کمائے اور اپنے لیے ٹکٹس کی ارینجمنٹ کر کے واپس اپنے گھر آ گئے۔ اس نے خود کو گھر کے ایک کمرے میں بند کر دیا اور زیادہ ٹائم اسی کمرے میں گزار رہے تھے کیونکہ باہر لوگ اس کو ایک ایسا لوزر سمجھ رہے تھے جسے اپنی بیوی اور بچے نے چھوڑا ہو، لیکن لوگوں کو یہ پتہ نہ تھا کہ وہ کچھ بڑا کرنے والا ہے۔ دوستوں، ایک دن وہ کمرے میں بند ویڈیو گیم کھیل رہا تھا کہ اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ وہ خود ایک ایسا گیم بنائے جسے دوسرے لوگ کھیلیں۔ اس کے لیے اس نے کمپیوٹر کوڈنگ سیکھی اور دن رات اپنے کمرے میں انہی کوڈنگ پر کام کرتا تھا۔ اب برینڈن کو کچھ چھوٹے موٹے آن لائن پروجیکٹ ملتے تھے جس سے وہ اب تھوڑے بہت پیسے کماتا رہا۔ اس کے علاوہ وہ جو گیم کھیلتا اور اس میں جو فالٹ یا کمی پیشی دیکھتا وہ اسی گیم کا نیا موڈ بنانے کا سوچتا۔ اسی طرح اس کا پسندیدہ گیم آرما 2 کا اس نے ایک نیا موڈ بنایا جس کا نام اس نے آرما 2 موڈ ڈے زی رکھا۔ لوگوں کو یہ گیم کافی پسند آیا اور برینڈن نے ایسا نام بنایا کہ جن کمپنی کے وہ گیم کھیلتا تھا اب وہ کمپنی اس تک رسائی پہنچنے کی کوشش میں تھے۔ اسی دوران دنیا کی بڑی گیمنگ کمپنی سونی نے اس کو ہائر کیا تاکہ وہ ان کے لیے ایک گیم بنائے۔ برینڈن اتنی بڑی کمپنی کے لیے انکار کیسے کرتا؟ اس نے سونی کے لیے یہ گیم بنایا جس کا نام H1Z1 رکھا گیا اور یہ گیم بھی پوری دنیا میں مقبول ہوئی اور برینڈن کی شہرت میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ اب وہ ایک ایسے گیم بنانے جا رہے تھے جس کو لوگ دنیا کے ہر کونے میں کھیلیں اور ایک دوسرے سے بات بھی کریں تاکہ اس کو کھیلتے وقت کوئی بور نہ ہو۔ یہ آئیڈیا اس نے چینگ ہینگ کیم سے شیئر کیا۔ چینگ چائنا کے ایک گیمنگ کمپنی بلو ہول کے CEO ہے۔ اس کو یہ آئیڈیا کافی اچھا لگا۔ اس نے برینڈن کو پروگرامر، پیسے اور ہر سہولت مہیا کی اور اس آئیڈیا پر کام کرنے کا کہا۔ دوستوں، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس گیم کا کچھ آئیڈیا اس نے جاپانیز مووی رائل بیٹل سے بھی لیا، جس میں کالج کے کچھ بچوں کو ایک جزیرے پر چھوڑ دیا جاتا ہے اور وہاں وہ بہت مشکلات سے دوچار ہوتے ہیں
اس لیے گیم سٹارٹ ہوتی ہی آپ کو ایک جزیرے پر اتار دیا جاتا ہے اور جس چیز سے آپ کو خطرہ ہوتا ہے آپ اس کو مار دیتے ہیں۔ بہرحال 2017 میں یہ گیم لانچ ہوا۔ یہ بیٹا ورژن کی وجہ سے اس میں کچھ مسائل تھے۔ دسمبر 2017 کو سارے مسائل حل کر کے یہ گیم آیا اور 2018 میں اس کا iOS اور Android دونوں ورژن ریلیز کر دیے گئے، جس نے پوری دنیا میں آگ لگا دی اور اسی طرح یہ دنیا میں سب سے زیادہ کھیلے جانے والا گیم بن گیا۔ دوستوں، وہ 44 سال کا برینڈن جس کے پاس پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اپنی بیوی نے چھوڑا تھا اور جس کے پاس ٹکٹ کے پیسے تک نہیں تھے، اب 44 سال میں اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ اگر وہ سوتا بھی ہے تو اس ٹائم بھی اس کے بینک اکاؤنٹ پر پیسوں کی بارش ہو رہی ہوتی ہے۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اب وہ پرانے فوٹوگرافی کے شوق کو بھی پورا کر رہا ہے اور دوسری سائڈ سے اس کی بنائی ہوئی گیم سے اس کو ملین ڈالرز آتے ہیں۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ برینڈن گرین کے لائف سے انسپائر ہوئے ہوں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل لائٹ ٹیوب کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔